اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. نہایت قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد حمد و ثنا سلسلہ وار درس الاصول الاعتقادیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تو آج ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی صفات اور فعلی صفات، یعنی صفات ذاتیہ اور افعالیہ میں فرق. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صفات ذاتیہ کی طرف. تو محترم سامعین کرام، صفات ذاتیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس سے ماخوذ ہے، یعنی وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے فعل مخلوق یا اس کے علاوہ کسی بھی پہلو اور اعتبار کو مد نظر رکھے ہوئے بغیر ثابت ہو، اسے صفات ذاتیہ کہلاتے ہیں. یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ازل سے ہی موجود ہیں اور ابد تک ہمیشہ ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کبھی خالی نہیں ہوتے، نہ ہی ان کے برعکس صفات کا حامل ہو سکتے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ حی، علیم اور قادر ہے. یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال میں اس کے افعال اور مخلوق سے قطع نظر ثابت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات حی اور علیم تھا قبل اس سے کہ مخلوق کو پیدا کرے، اور اس کے بعد بھی حی اور علیم رہے گا چاہے دنیا ختم ہو. اس وقت تک ابد تک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات حی اور علیم اور قادر رہے گا، کیونکہ یہ صفت در حقیقت اس کے ذات کا عین ہے. اس لیے کبھی کسی بھی اعتبار، کسی بھی پہلو اور کسی بھی مفروضے میں اللہ تعالیٰ اپنے متضاد صفات سے متصف نہیں ہو سکتا. اور دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا صفات فعلیہ، یعنی صفات افعال. تو جہاں تک صفات فعل کا تعلق ہے، تو یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے لیے اس کے صادر کردہ افعال کے اعتبار سے ثابت ہوتی ہے. یعنی یہ صفات اس افعال کو دیکھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صادر ہوا ہو عقل کے ذریعے ماخوذ کیا جاتا ہے، جیسے خالقیت اور رازقیت. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس لیے ہم نے اس فعل کو دیکھتے ہیں اسے خالق کہا، اور چونکہ اس نے اپنے فضل سے بندوں کو رزق دیا، اس لیے ہم نے اسے رازق کہا. تو اسی طرح محیی ہے اور ممیت ہے اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں جو کہ فعل سے ہی ماخوذ ہے. تو یہیں پہ رکھ کے اختتام کرتے ہیں. دعا کہ پروردگار ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.